جیسے جیسے 1947 کا بٹوارا قریب آتا گیا، سکھوں اور ہندوؤں کے قافلوں نے مشرقی پنجاب جبکہ مسلمانوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی جانب ہجرت کرنا شروع کی۔ اس ہجرت میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، جبکہ دوران ہجرت 20 لاکھ لوگ فرقہ وارانہ فساد کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس آزادی کے پیچھے 1906 سے 1947 تک 42 سال کا ایک مختصر عرصہ شامل ہے، جس کے نتیجے میں تحریک آزادی نے جنم لیا اور جس کے باعث مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ملی۔ ان خصوصی فیچرز میں آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے قائد اعظم کی رہنمائی اور سربراہی میں آزاد پاکستان کے قیام تک کی تاریخی معلومات اور جھلکیاں دکھائی جائیں گی۔ ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے اجلاس کا افتتاح حیدرآباد کی مشہور سیاسی شخصیت نواب وقار الملک نے کیا۔ ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ، جو کہ ایک مایہ ناز ماہر تعلیم، قانون داں اور تقسیم بنگال کے ایڈوکیٹ بھی رہے تھے، انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی میزبانی کی۔ اسی اجلاس سے آگے چل کر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد پڑی۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا اور 1907 سے 1913 تک اس کے صدر بھی رہے۔ اس کے بعد وہ لیگ آف نیشن کے بھی صدر بنے۔ آل انڈیا مسلم لیگ، جو کہ سر سید احمد خان کے فلسفے کی روشنی میں علی گڑھ میں پھلی پھولی، وہ آگے چل کر قیام پاکستان اور کاروان آزادی کا باعث بنی۔ ترک لباس میں ملبوس مولانا محمد علی جوہر پہلی جنگ عظیم کے موقع پر دورہ ترکی میں۔ دائیں جانب ترکی میں انڈین مسلم میڈیکل مشن کے رہنما ڈاکٹر مختار احمد انصاری کھڑے ہیں، جو بعد میں مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ رامپور سے شعلہ بیاں علی برادرز نے تحریک خلافت میں ایک نمایاں حیثیت حاصل کی۔ تحریک خلافت وہ کچھالی ثابت ہوئی جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی شناخت واضح ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر اس وقت اپنی پہچان بنائی جب معاہدہ سیورے کے تحت اتحادی قوتیں سلطنت عثمانیہ پر قابض تھیں۔ ترکی قوم پرستوں نے معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور گرینڈ نیشنل اسمبلی میں مصطفی کمال اتا ترک کی زیر سربراہی میں سلطان محمد ششم کے راج کی مذمت کی۔ جیسے ہی یہ واقعات رونما ہوئے، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی نے انڈیا میں ایک تحریک شروع کر دی جس کا مقصد مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا اور برطانیہ پر ترکی کی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ یہ تحریک آگے چل کر تحریک خلافت کا باعث بنی۔ تاہم انڈین نیشنل کانگریس سے اتحاد اور پرامن سول نافرمانی کی مہم کے باوجود یہ تحریک کمزور رہی، کیونکہ بر صغیر کے مسلمان کانگریس، تحریک خلافت اور مسلم لیگ میں تقسیم تھے۔ بالآخر 1924 میں اتا ترک نے خلافت ختم کر دی، جو تحریک کے خاتمے کا بھی باعث بنی۔ دونوں بھائیوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی الگ ریاست کے حوالے سے تحریک خلافت ایک بڑا قدم ثابت ہوئی۔ اس تصویر میں مولانا شوکت علی کو اپنے بھائی مولانا محمد علی جوہر کے تابوت کے ہمراہ جہاز ایس نارکنڈا منزل پورٹ سعید میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کو بیت المقدس میں مسجد اقصی کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ جیل کی بار بار کی سزاؤں اور شدید ذیابطس نے آپ کی صحت پر منفی اثر ڈالا۔ جنوری 1931 میں پہلی گول میز کانفرنس کے دوران آپ کا انتقال
انتقال ہوا۔ آپ کا آخری پیغام حکومت برطانیہ کے لیے یہ تھا، میں اب غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک میں بشرطے کہ وہ آزاد ہو مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی ہوگی۔ لندن میں گول میز کانفرنسوں کا سلسلہ ناکام ہو گیا۔ مسٹر جناح نے لندن ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ پریوی کونسل کے وکیل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، جس کے چیمبر کنگز بینچ واک پر تھے۔ وہ طویل عرصے تک انڈین نیشنل کانگریس میں ہندو مسلم اتحاد کے زوال پر پریشان رہے۔ بالآخر 1934 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت سنبھالنے کے لیے ہندوستان واپس آنے پر قائل کر لیا گیا۔ بعد ازاں قائد اعظم کی حیثیت سے انہوں نے 13 سال کی ریکارڈ مدت میں متعدد ایسے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ رتی جناح پارسی رئیس سر ڈینشا پٹیل کی بیٹی تھی۔ انہوں نے خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود 1918 میں 18 برس کی عمر میں محمد علی جناح سے شادی کی۔ دونوں نے بمبئی کے ساؤتھ کوٹ مینشن میں رہائش اختیار کی۔ رتی اور مسٹر جناح کا انتہائی پرکشش جوڑا تھا۔ رتی بہترین بناؤ سنگھار کرتی، ریشمی لباس میں اپنے مخصوص ہیئر سٹائل کے ساتھ بالوں کو پھولوں سے آراستہ کرتی یا ہیرے، یاقوت اور زمرد سے سجے ہیڈ بینڈز پہنتی۔ دونوں شادی کے ابتدائی برسوں میں بہت خوش و خرم رہے، تاہم 1923 کے دوران مسٹر جناح کی بڑھتی ہوئی گھنٹوں پر محیط سیاسی مصروفیات اور مسلسل سفر سے رتی خود کو تنہا محسوس کرنے لگی اور کمزور ہوتی چلی گئی۔ 20 فروری 1929 کو جب مسٹر جناح دہلی میں تھے کہ انہیں کال کر کے بتایا گیا کہ رتی شدید بیمار ہے۔ ایک قریبی دوست کے مطابق مسٹر جناح نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کال کرنے والا کون تھا؟ وہ میرے سسر تھے، انہوں نے میری شادی کے بعد پہلی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ مسٹر جناح یہ نہیں جانتے تھے کہ رتی انتقال کر چکی تھی۔ 22 فروری 1929 کو بمبئی کے مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ رتی کے ایک دوست کانجی دوارکا داس کے مطابق تجہیز و تکفین کا عمل نہایت دھیما اور پرسوز تھا۔ جناح اس 5 گھنٹے کے دوران خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جو ہی رتی کی میت قبر میں اتاری گئی، مسٹر جناح نے سب سے پہلے قبر پر مٹی ڈالی۔ اچانک وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کئی سال بعد ان کے ایک دوست ایم سی چاولہ نے بتایا کہ اس وقت میں نے مضبوط اعصاب کے مالک جناح کو پہلی بار کسی انسانی کمزوری کا اظہار کرتے دیکھا۔